بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اپنے بندوں کو عطا کی ہے قرآن مقدس کی صورت میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ اور پھر اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس بابرکت رات میں اللہ کے فرشتے، نورانی مخلوق نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک وہ سلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، مدنی صورت ہے۔ اہل کتاب اس بات سے واقف تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اس گمان کے اندر تھے کہ جو نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل سے آئے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو بنو اسماعیل میں سے آ گئے ہیں، تو انہوں نے سب کچھ سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی ہٹ درمی اور حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنے آپ کو بدبختی کا مستحق بنا لیا۔ اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایک واضح معجزہ اور واضح دلیل تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں جہالت تھی، جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو ایسے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت والا کام شروع کیا۔ اس کے بعد اگرچہ وہ جان کے دشمن تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کبھی بھی ان کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ماحول میں جو ہے 40 سال کا عرصہ گزارنا اور دامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ، صاف، مطہر رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حق پر ہونے کی واضح دلیل تھی۔ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں، انہوں نے اسی بات کی وصیت اور تلقین کی کہ ایمان اور عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان اور عمل میں اخلاص نہیں ہے تو نہ وہ ایمان معتبر ہے، نہ ہی وہ عمل معتبر ہے۔ 2 گروہوں کا آخر میں ذکر کیا گیا۔ نافرمانوں کا گروہ جو مشرکین اور اہل کتاب تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہیں، کافر۔ اور ایک وہ گروہ ہے جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، فرمایا یہ کائنات میں تمام مخلوقات سے بہترین گروہ ہے۔ ان کے بدلے کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا ہے۔ سورۃ الزلزال ہے، اس میں بہت بڑے زلزلے یعنی قیامت کے ہولناکی اور قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے کہ وہ جب قائم ہوگی تو اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر انسان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ جو بھی انسان اعمال کرتا ہے، اچھا عمل کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا، چاہے عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اگر برا عمل کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، برا عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو۔ سورۃ العادیات ہے، اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی، مجاہدین کی گھوڑوں کی قسم کھا کے اس بات کو ذکر کیا کہ انسان ناشکرہ ہے، انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ اور انسان کی بری خصلت یہ ہے کہ انسان اس بات میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے کہ مال کی محبت میں یہ پاگل ہو جاتا ہے، مال کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسری کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، دوسری مل جائے تو تیسری کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ پھر جو ہے سورۃ القاریعہ ہے، سورۃ القاریعہ کے اندر بھی قیامت کے ہولناک منظر کا ابتدا میں ذکر کیا گیا، اور پھر جو ہے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، جس کے نیک عمل زیادہ نکلے وہ کامیاب ہوگا، جس کے برے عمل زیادہ نکلے وہ ناکام ہو جائے گا۔ سورۃ تکاثر ہے، اس میں اللہ پاک نے دنیا کے اندر جو ڈوب جانے والے لوگ ہیں، دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے لوگ ہیں، ان کی مذمت بیان کی ہے، اور ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے تمہارا منہمک رہنا، دنیا کے اندر مگن رہنا، یہ ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا تمہارا، تمہیں قبر اور موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر وہ نعمت، صحت کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، امن کی نعمت ہے، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، سب نعمتوں کے بارے میں، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔
سورۃ العصر ہے، اس میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور ایک دعویٰ ذکر کیا ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ ہاں چند لوگ ایسے ہیں جو چند چار کام کر لیں تو وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ایمان لے آئیں، نیک اعمال کرتے رہیں اور حق بات کی دعوت دیتے رہیں، تلقین کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ کام جو کرتا رہے گا وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہوگا۔ باقی کوئی بھی ہے دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس فراوانی کیوں نہ ہو، دنیا کے اسباب اس کے پاس موجود ہوں، مادی اسباب اس کے پاس موجود ہیں، دنیا کی ریل پیر اس کے پاس موجود ہے، دین اگر نہیں ہے، یہ چار صفات اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا سارا کچھ اس کے لیے نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ سورۃ الہمزہ ہے، اس میں اللہ پاک نے 3 قسم کی بری عادات جو ہے انسان کو جن سے بچنا چاہیے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔ عیب جوئی کرنے میں غیبت کرنا بھی آتا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں اس کے متعلق جو ہیں ایسے لوگوں کو، ایسی بری صفات اپنانے والوں کو فرمایا گیا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے تانا دینے والے، حسب نسب کا تانا، غربت کا تانا، کسی بھی قسم کی کسی کے اندر کمی اور کمزوری ہے اس کو اس کا تانا دینے والا، فرمایا کہ ایسے کے لیے ہلاکت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے والا اور مال کے اندر اس طرح مگن ہو جانے والا کہ جس میں مگن ہو کے اللہ کے احکام سے بھی غافل ہو جائے، اپنی قبر آخرت سے غافل ہو جائے اور یہ گمان کرنے لگ جائے کہ میرا مال تو ہمیشہ رہے گا۔ تو اس بات کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور ان بری صفات کو اپنانے والوں کے برے انجام کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ ان بری صفات کو اپنانے والوں کا انجام جہنم ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، اس میں اصحاب فیل ہاتھی والوں کے قصے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یمن کا جو گورنر تھا اس نے اپنے ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج لے کے 60,000 پر مشتمل لشکر لے کے بیت اللہ کو مسمار کرنے کا عزم کیا۔ جب وہاں پہنچا تو اللہ پاک نے اپنے پرندوں کا ایک لشکر بھیجا جس کے ذریعے کنکریوں کے ذریعے اللہ پاک نے اس بڑے لشکر کو نیست و نابود کر کے جو ہے رکھ دیا اور ان کو ملی میٹ کر دیا، جو کہ اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کی، مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ سورہ قریش ہے، اس میں اللہ پاک نے قریش مکہ پر 2 طرح کے احسانات اور نعمتوں کا ذکر کیا۔ قریش مکہ جو ہے سفر کرتے تھے، ایک گرمیوں میں تجارتی سفر اور ایک سردیوں میں تجارتی سفر، تو ایک سفر شام کی طرف اور ایک سفر یمن کی طرف کرتے تھے، تو یہ ان کا ذریعہ معاش تھا، یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے نعمت تھی، اس بات کا ذکر کیا۔ دوسری نعمت یہ تھی کہ اللہ پاک نے حرم مکہ کی وجہ سے ان کے لیے امن، تحفظ اور اعزاز کا ان کے لیے باعث بنا دیا کہ لوگ قریش کو بڑا معزز سمجھتے تھے کہ وہ بیت اللہ کی خدمت میں لگے رہتے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ کی 2 نعمتیں تھیں ان کے اوپر، جس کو ذکر کر کے ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اپنی خود فریبی، خود پسندی کے اندر مبتلا نہ رہو، بلکہ یہ جس رب نے تمہیں احسانات سے نوازا ہے اس کی بندگی اور اس کی اطاعت میں لگ جاؤ، اس کی فرما برداری میں لگ جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے، اس میں اللہ پاک نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک کفار کا گروہ جو قیامت کے دن کی تکذیب کرنے والے ہیں اور یتیموں کو دھکے دینے والے ہیں اور ان کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، نہ خود ان کی خدمت کرتے ہیں نہ ہی کسی دوسرے کو اس بات پر برانگیختہ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اس بات کا ذکر ہے۔ پھر منافقین کا ذکر ہے جو نمازوں کی ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں، اول تو ادا نہیں کرتے، اگر ادا کرتے ہیں تو وقت کی پابندی نہیں کرتے، دوسرے نمبر پہ خشوع اور خضوع سے نماز ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور ان کی بری صفت یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ دکھاوے اور ریاکاری کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ان کے اندر بخل کا عالم یہ ہے کہ بخل کی وجہ سے وہ جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو بھی لوگوں کو ان سے بھی محروم رکھتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ سورۃ الکوثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کام کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کام کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 خوشخبریاں ذکر فرمائیں۔ پہلی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ اب کوثر جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نہر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتیوں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ اور دوسری خوشخبری اللہ پاک نے سنائی کہ آپ کے جو دشمن ہوں گے وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام، آپ کی عظمت، آپ کی شان قیامت تک باقی رہے گی۔ اور جس بات کا اللہ پاک نے حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرے نمبر پہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو ان باتوں کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے یعنی کفار کے کاموں سے، ان کے عقائد و نظریات سے براءت کا اعلان کیا گیا کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ کرنے کی کوشش کی، لو اور دو کا معاملہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ پیشکش کی
کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت، آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات کا اعلان کیا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا دین میرے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اس میں فتح مکہ کی فتح اور نصرت کا اشارہ جو ہے کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سورت کے اترنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت جو ہے میری موت کی طرف اشارہ ہے، کہ اللہ پاک نے اسلام کو جو میرے ذریعے سے فائدہ پہنچانا تھا، جو مقصد تھا وہ اب پورا چکا، کہ اسلام اس قدر غالب آ چکا ہے کہ لوگ گروہ جو ہے قبیلوں کے قبیلے اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو رہے تھے۔ تو اس بات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چچا ابو لہب تھا، سگا چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب، اور جو آپ کی جان کا دشمن تھا، آپ کو جو ہے تکلیف پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اس کی جو ہے اس کے برے انجام اور اس کی بیوی کے برے انجام کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، یہ سورۃ الاخلاص اللہ کی توحید، خالص اللہ کی توحید پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ کی جو ہے توحید کی جو اقسام ہیں، ان میں توحید ربوبیت کہ خالق مالک رازق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ مشرکین بھی اور کفار بھی اس بات کو جو ہے مانتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی جو صفت ہے، صفت الوہیت، کہ عبادت کا لائق صرف اللہ کی ذات ہے، نظر و نیاز اور جو ہے ساری چیزوں کا مستحق اور لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسرے نمبر پہ توحید ذات اور اسماء و صفات ہے، کہ جتنی بھی صفات ہیں وہ ذات اور صفات میں، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی اللہ کا غیر ذرہ برابر شریک نہیں ہے۔ یہ جو تیسری صفت ہے، اس میں اکثر انسانوں نے ٹھوکر کھائی اور اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ خاص طور پہ یہاں پر جو ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا، جو اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے عقیدت، ان سے محبت جو ہے ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، دین کا جو ہے بہت بڑا درس ہے، اور ایمان کا جزو لازمی ہے اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت اور محبت رکھنا۔ لیکن اللہ کے بندوں، نیک بندوں سے محبت اور عقیدت رکھنے کی بھی شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے۔ اب اس عقیدت اور محبت کے آڑ کے اندر اس کی وجہ سے ہم ان بزرگوں اور اولیاء اللہ کو اللہ کی ذات کی، اللہ کی جو صفات ہیں وہ اگر ان کو دینا شروع کر دیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اس کائنات کے اندر وہ بھی اللہ کے کاموں میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے تصرف کے اندر شریک ہیں، تو یہ شرک والی بات ہو جائے گی، جس سے قرآن نے بار بار منع کیا۔ اس کے بعد آخر کے اندر اللہ پاک نے دو صورتیں ذکر کی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفلق 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی ایک صفت کو ذکر کیا، اور اللہ پاک نے 4 قسم کی چیزوں سے پناہ مانگنے کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز ہے مخلوق کے شر سے، اور دوسرا جو ہے اندھیرے کی شر سے اللہ پاک نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ اندھیرے کے اندر ہی شریر اپنے کام دکھایا کرتے ہیں، اور چور، ڈاکو، جنات اور اسی طرح جو ہے ساحر اور جادوگر ہوتے ہیں، وہ بھی اندھیرے کے اندر ہی اپنا برا عمل سر انجام دیتے ہیں۔ اور پھونکنے والیوں کے شر سے منع کیا گیا، گرہ لگانے یعنی جادو کرنے والی عورتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا، مرد بھی اگرچہ ایسا کام کر سکتے ہیں، عورتیں کیونکہ اس کام میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ حاسدین کے شر سے پناہ مانگنے کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الناس 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک کی 3 صفات کا ذکر ہے، اور ایک چیز سے اللہ پاک نے پناہ مانگنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں صورتوں جو ہیں بڑی ہی عظیم صورتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں کی اور سورۃ الفاتحہ کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذکر ہوا، حکم ہوا کہ اللہ سے مدد طلب کرو، اور ان صورتوں میں بھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو اول آخر میں مانگنے کا حکم دیا گیا، انسان کو درس ہے، سبق ہے کہ حماتن انسان ہر وقت حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس کی توجہ اللہ کی ذات سے وابستہ رہے۔ تو سورۃ الناس میں اللہ پاک نے اپنی 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ایک چیز سے پناہ مانگنے کو حکم دیا، وہ ہے وسوسہ۔ وسوسے سے، اب وسوسہ شیطان بھی دل میں ڈالتا ہے اور وسوسہ انسان بھی دل میں ڈالتا ہے، تو ان دونوں کے شر سے اور وسوسے کے شر سے اللہ پاک نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ آج کا دور میرے بھائی وسوسے والا دور ہے۔ مغربی دنیا انسان کے ایمان کو اور عمل کو وسوسے سے مشکوک بنانے کے در پہ ہیں۔ ہر طرف سے فتنے جو ہے امڑ رہے ہیں اور فتنے اپنا سایہ پھیلا رہے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اس خاص دور پرفتن دور میں ان 2 صورتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا خیر تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہر اعتبار سے اللہ کی طرف سے حفاظت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ان صورتوں کو رات کو سونے سے پہلے جو ہے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو تلاوت کر کے اپنے بدن مبارک پر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ بہت بڑا حصار ہے ایمان والوں کے لیے، تو اس کی پابندی کرنی چاہیے، یہ اللہ کی جانب سے عظیم تحفہ ہے۔ تو اس بات کا ذکر ہے کہ وسوسے سے اور وسوسے پھیلانے والوں سے جو ہے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم جو ہے اپنا دامن اس قرآن کے ساتھ وابستہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم خود بھی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی، ان سب کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔